علماء کی رائے میں نماز عشاء کی 11 رکعتیں وتر ہیں، بعض کی رائے میں 3۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ 11 بھی وتر ہے اور 3 بھی وتر ہے، یعنی یہ کہ جو بھی 2 سے تقسیم نہ ہو سکے عدد وہ جو ہے وتر ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے 1 کے بھی قائل ہیں، بعض لوگ 3 بھی پڑھتے ہیں، تو اس طور سے پڑھتے ہیں کہ پہلے 2 کو نفل کی حیثیت سے ادا کر کے سلام پھیر کے پھر 1 پڑھتے ہیں۔ تو اس کے ضمن میں مختلف آراء ہیں اور مختلف جو ہے معمولات ہیں، مختلف جو مسلکوں کے لوگ ہیں، تو ان میں کوئی بہت بڑا حرج اور کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں 3 ہی کا پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا، اور یہی وہ چیز ہے جو جماعتی زندگی کا خاصہ ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی کی۔ اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دیکھ۔ تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقوی جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجوہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو، اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے۔ ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کے جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل۔ ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 5 قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے آپ کو، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جہاد کی تین ایسپیکٹس جو ہے پہلی منزل کے جہاد کے، وہ ہم کل پڑھ چکے۔ اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے، 2 صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکے گا۔ علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعہ اور صبر عن المعصیہ۔ جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے 2 رخ ہیں، اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی۔ اسی طرح صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے، میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہیں یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے۔ مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے، نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو۔ اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہے، نہایت حسین ہے، پھر وہ عورت جو ہے امراۃ العزیز، اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اس وقت اپنے آپ کو تھامنا۔ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو اس برائی کا قصد کیا ہی تھا،
حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی، یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی، دستگیری، اس لیے کہ انسان کا نفس تو ظاہر بات ہے، وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اوصیکم وہی آ گیا، اوصا یوسی ایسان باب افعال، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہے، یہ ہے صبر عن المعصیہ، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں جو ناگوار صورت پیش آ رہی ہے، نفس تو چاہ رہا ہے سو، ادھر معلوم ہے کہ اذان ہو چکی ہے، فجر کی جماعت کا وقت ہے، وہ کشمکش ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے نفس کے اس تقاضے کو پیچھے ڈال کر اور اللہ کے حکم پر کاربند ہونا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر، ایک مثبت صبر، ایک منفی صبر، یہ دو صبر ہوں گے تو پہلی منزل سر ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے دوسری منزل۔ دوسری منزل کیا تھی؟ یاد کیجئے، دعوت، تبلیغ، تلقین، نصیحت، دوسروں کو کہنا، اسی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ اس میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک آیت کے حوالے سے، میں نے کل کہا تھا نا کہ وہ تین باتیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں، وہ تین باتیں آج سمجھ لیں۔ وہ تین باتیں ہیں سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے، اتنی چھوٹی وہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف تین چیزوں کے ذریعے۔ پہلی چیز بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ دوسری چیز موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت، خوشنما نصیحت۔ اور تیسری چیز وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال حسنہ، جھگڑا، مجادلہ، مناظرہ، لیکن وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ۔ اب ان تین چیزوں کی اہمیت کو سمجھیے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو تین لیولز ہیں دعوت کے، ہم ان کو بھول گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جو اتنی جامع ہوتی ہے کہ وہ تینوں لیول پر بیک وقت کام کرتے ہیں، اور غیر نبی سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے۔ شخصیتوں کے اندر جو محدود اوصاف ہوتے ہیں وہ کسی ایک لیول پر بھی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے، تینوں لیول پر کام کرنا جو ہے وہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ انبیاء کے لیے تو ہوتا ہے۔ وہ تین لیول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں ایک اونچا طبقہ ہوتا ہے۔ اونچا میں دولت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا سیاسی اقتدار کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اونچا طبقہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، جنہیں آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا، مائنورٹی ہے، وہ اکثریت نہیں ہوتی، اکثریت عوام الناس کی ہے۔ انٹیلیجنسیا تو تھوڑا ہوگا، انٹلیکچوئل مائنورٹی اسے کہتے ہی مائنورٹی ہے کہ وہ اقلیت ہوتی ہے، ذہین اقلیت۔ اسی کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی۔ آج کل امریکہ وغیرہ میں تھنک ٹینکس، یہ ایک خاص ان کے ادارے وجود میں آ رہے ہیں کہ مفکرین کو جمع کیا جائے اور ان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ بظاہر تو بیٹھا نظر آ رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا، آپ کو کیا پتا وہ فکری اور ذہنی اعتبار سے کس فضا میں ہے، کس عالم میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، آپ کو کیا؟ علامہ اقبال کی بعض تفسیریں آپ تصویریں دیکھی ہوں گی، یوں بیٹھے ہیں، معلوم ہوگا بڑا نکما آدمی ہے، یہ کیا سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ فلسفے کی کون سی گچھیاں سلجھا رہا ہے، کون سا مسئلہ اس کے سامنے زمان و مکان کا کوئی مسئلہ ہے، علم کی ماہیت کا کوئی مسئلہ ہے، اور غلطاؤں پہ کا انسان۔ اب میں کیا عرض کروں، مضمون ذرا ہٹ رہا ہے۔ یہی کیفیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص دور میں، وہی کے آغاز سے متصلاً قبل اور وہی کے آغاز کے کچھ دیر بعد تک یہی تفکر، غور و فکر میں ڈوبے ہونے کی کیفیت تھی، جس میں کہ خطاب ہوا ہے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مزمل و مدثر کیوں کہا؟ کیونکہ جب کوئی شخص غور و فکر میں ڈوبا ہوتا ہے، کوئی
کوئی فکر ہے ذہن پر، سوچ بچار میں غرق ہے، تو وہ دوسروں سے تعلق منقطع کرتا ہے۔ اور عرب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ کر یا لیٹ جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے، اور چادر کو ایک ٹینٹ کی شکل میں اپنے گرد تان لیتے تھے۔ اب بھی ہمارے ہاں خود پاکستان میں پٹھانوں میں اس کا رواج موجود ہے، چادر کا جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بہت سے استعمالات ہوتے ہیں، جو کندھے پر چادر پڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اس کو اپنے گرد لپیٹا اور دنیا سے منقطع کر دیا۔ یہ کیفیت حضور کی نہیں ہے۔ اسی کے لیے تو غار حرا میں جا کر آپ وہاں پر جو کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں کہ اس کے طریقے پر عبادت کرتے۔ اگر آپ نصارہ میں پیدا ہوتے تو حضرت مسیح کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے، اگر آپ یہود میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے۔ آپ کو تو ابھی کوئی عبادت سکھائی نہیں گئی، تو کیا کرتے تھے غار حرا میں؟ یہ ہمارے محدثین کرام نے اس کے لیے یہ الفاظ تجویز کیے ہیں کہ کانا صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ غور و فکر، سوچ بچار کیا۔ یہ سوچ بچار میں اس طریقے سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہونے کی کیفیت تھی جس میں آیا یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جائیے۔ لیکن یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ رات کا کھڑا ہونا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اور مدثر میں یا ایھا المدثر قم، یہ کھڑا ہونا کون سا ہے؟ قم فانذر، یہ دن کا ہے۔ اب آپ خبردار کیجئے، دعوت دیجئے، اپنے رب کی تکبیر کیجئے۔ تو یہ در حقیقت دو حکم جو دیے گئے وہ اسی کیفیت میں۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی کام نہیں کر رہے، اس لیے بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تھنک ٹینکس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں یہ، وہ اصل میں وہ ہوتا ہے ان کے غور و فکر کی صلاحیت کو بروئے کار لانا، ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا کہ وہ اپنی ذہانت، فطانت، سوچ بچار کی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے پر بروئے کار لانا۔ بہرحال یہ ہے وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی۔ اس کی اہمیت کیا ہے وہ بھی جان لیں۔ دیکھیے میں مثال سے سمجھا دوں کہ یہ میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، 2 من کا 1.5 من کا وجود ہے کہ نہیں؟ ایوریج 1.5 من کا تو ہوگا، میرا تو خیر 2 من سے بھی زائد ہے۔ اب اس میں ایک دماغ ہے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ پاؤ بھر کا، 1.5 پاؤ کا، ہاتھ سے کا اتنا ہی ہوگا، لیکن سارے وجود کو کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، لیکن کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ ہاتھ کر سکتا، یہ تو دماغ سے ہوگا۔ یہاں سے حکم آئے گا یہ سانپ ہے مت پکڑنا، اور یہاں سے آئے گا لکڑی ہے پکڑ لو، اٹھا لو۔ پاؤں چل سکتے ہیں، کدھر چلے کدھر نہ چلے کون فیصلہ کرے گا؟ دماغ۔ یہاں سے آرڈر آتا ہے کہ چلو، تو دماغ پاؤں چلنا شروع کر دیتے۔ زبان بولتی ہے، فیصلہ کون کرتا ہے کیا بولنا؟ دماغ۔ تو میرے پورے اس وجود کو کنٹرول کیا کر رہا ہے؟ دماغ۔ اس کی ریشو پروپورشن کیا بنے گی 2 من کے مقابلے میں آج سے؟ اسی طریقے پر آپ سمجھیے کہ انسانی معاشرے میں وہ برین ٹرسٹ جو ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی بہت کم ہے لیکن بڑی اہم ہوتی ہے۔ جدھر کا ادھر رخ ہو جائے گا، جس طرف ان کا رخ ہو جائے گا ادھر معاشرہ خود بخود چل پڑتا ہے۔ یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے یہ واز سے کسی بات کو نہیں مانتی، واز سننے کو تیار نہیں۔ اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ عقل سے بات کرو، دلیل لاؤ، دلیل سے مانو، دلیل سے منواؤ، ہے کہ نہیں؟ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہیں واز ہو رہا ہو تو مسکراتے رہتے ہیں، اول تو آئیں گے نہیں، کہیں پھنس گئے مجبوری کو تو زیر لب مسکراتے رہیں گے کہ یہ واز فرما رہے ہیں، بھائی کوئی عقل سے بات کرو، کوئی دلیل سے بات کرو۔ اب یہ کہہ دینا تو آسان ہے، فرائیڈ کا نظریہ بڑا گمراہ ہے، بہت غلط ہے، بھائی دلیل سے ثابت بھی کرو۔ یہ کہنا آسان ہے، مارکس کا نظریہ کفر ہے، لیکن کچھ ثابت تو کرو، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ ہے اصل میں جو سب سے ٹاپ کے لیول کی تبلیغ ہے، وہ یہ ہے، دلیل سے، برہان سے، غلط نظریات کا عقلی دلائل سے ابطال۔ یہ بات یوں غلط ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے، دلیل سے ثابت کیا۔ یہ ہے کس کے لیے؟ انٹلیکچوئل مائنورٹی کے لیے۔ اس کو کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ دوسرا لیول کیا ہے عوام الناس کا؟ وہ لیول ہے عام لوگ، ان کے ذہنوں میں کوئی خناس نہیں، کوئی غلط نظریہ نہیں، انہوں نے تو جیسے آپ کہتے ہیں کلین سلیٹس ہیں، اس کے اوپر آپ جو چاہیں لکھ دیں، اور اگر کسی سلیٹ پر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پہلے اسے صاف کرنا پڑتا ہے تب لکھے۔ تو وہ جو ہوتے ہیں ذہین اقلیت، ان کے تو ذہنوں کی پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ڈارون کا نظریہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نکالیں گے تو قرآن مجید میں جو آیا ہے قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ،
وہ ڈارون کا نظریہ نکلے گا تو بیٹھے گا نا. وہ ڈارون کا نظریہ وہاں ہے, وہ حجاب بنا ہوا ہے, وہ قصہ آدم و ابلیس کو پڑھتا ہوا مسکراتا ہوا گزر جاتا ہے. کیا بچگانا باتیں ہو رہی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے ڈارون کا فلسفہ. اب پہلے وہ ڈارون کا فلسفہ, اسی کو کہا ہے نا اسی نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ذہن بدلا گیا, فکر بدلی گئی, سوچ بدلی گئی. کہیں ڈارون ہے, کہیں فرائیڈ ہے, کہیں مارکس ہے, کہیں ایڈلر ہے, کہیں برٹرینڈ رسل ہے, کہیں سارٹرے ہے. یہ ذہنوں کے اندر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب کہاں سے بات آئے؟ اسی کو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا, محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے. جان سٹورٹ مل, اس کا فلسفہ یہ ہے, اس نے یہ فرمایا ہے. جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ غزالی کی بات کہاں سنے گا, رومی کی بات اس کے پلے کہاں پڑے گی؟ تو اس کے لیے تو ہے وہ بڑا کٹھن کام, اور کٹھن کام ہونے ہی کی وجہ سے ہم کرتے نہیں. عوام الناس میں واعظ سے نصیحت کرنا, تبلیغ کرنا یہ آسان ہے. لہذا ہمارے ہاں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے, اسی لیول پر ہوتا ہے. واعظ ہے, نصیحت ہے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا, عوام کے لیے وہی مفید ہے. عوام کو آپ خامخواہ فلسفے پہ پڑھانے بیٹھ جائے تو یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ ظلم ہوگا. کلم الناس علی قدر عقولہم, وہ کیا ہے واعظ. اور واعظ جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے, واعظ بہت ہی مفید ہے, بشرطے کے دماغ میں کوئی خناس نہ ہو, فطور نہ ہو, کوئی غلط نظریے بیٹھے ہوئے نہ ہو. تو از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے بات نکلے گی اور دل میں جا لگے گی. صرف یہ ہے کہ عوام الناس ایک بات کے بارے میں جان لیجئے, بڑے حساس ہوتے ہیں. یہ تو چونکہ در حقیقت کوئی عقلی علمی بات نہیں ہوتی, یہ احساس ہوتا ہے. اگر آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شخص اپنی دھوس دبانا چاہ رہا ہے, یہ میرے اوپر اپنے علم کا روب جھاڑنا چاہتا ہے, تو آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. اور اگر محسوس کرے کہ یہ میرا مخلص ہے, میرا خیر خواہ ہے, میری بھلائی کے لیے بات کہہ رہا ہے, اس نے کوئی دھندا نہیں بنایا ہوا, اس نے یہ پروفیشن نہیں اختیار کیا ہوا, بلکہ یہ خالصۃ لوجہ اللہ بات کہہ رہا ہے, تو وہ بات واقعتاً دل سے نکلی ہوئی بات دل میں جا کے سن. یہ ہے عوام الناس کے لیے. اب تیسرا لیول ہے وہ جو آپ کا معاشرہ ہے. قادیانی مبلغین بھی موجود ہے کہ نہیں, عیسائی بھی موجود ہے کہ نہیں. پاکستان میں تبلیغ ہو رہی ہے عیسائیت کی, اور ان کے اعداد و شمار پڑھیے, کتنے لوگ ہیں کہ جو عیسائی ہو گئے پاکستان بننے کے بعد. پاکستان میں کتنے نئے چرچ ہیں کہ جو تعمیر ہوئے پاکستان میں, پاکستان بننے کے بعد. ان کے مشنز کی رپورٹ پڑھیے, رونا آتا. وہ کیوں ہے کہ ان کے پروفیشنز ہیں, پروفیشنل پادری ہیں, بڑی ٹریننگز لے کر آتے ہیں, کروڑوں روپے کے بجٹ ہیں ان کے مشنز کے, پوری حکومتیں ان کی پشت پر ہے, وہ اندر ہی اندر دیمک کی طرح چک کر رہے. اب ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کا ایک اثر قائم ہو جائے. جس چیز کا نام آپ مناظرہ کہتے ہیں, اور آج ہمارے بعض تعلیم یافتہ لوگ مناظرے کو گھٹیا چیز سمجھتے ہیں, بری چیز سمجھتے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ مناظرہ بھی ضروری ہے, اس لیے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے اپنے عوام جو ہے ان کے زیر اثر آ جائیں گے. مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا یا نہیں کیا, بہرحال اگر کیا ہے تو دوبارہ کر رہا ہوں. جب انگریز ہندوستان میں آیا تو ایک طرف تو انگریز کی حکومت قائم ہو رہی, ہم جو ہے مرعوب ہو گئے, محکوم بھی ہوئے, محکوم مرعوب بھی ہو جاتا. دوسری طرف ان کے پادریوں کی فوج آ گئی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے, اور یہ لوگ بڑے ٹرینڈ تھے, عربی پڑھ کر آتے تھے, فارسی سیکھ کر آتے تھے, قرآن پڑھ کر آتے تھے, تاکہ وہ ٹاک ٹاک کر حملے کر سکے اسلام پر. اب ہمارے علماء کی اس اعتبار سے ٹریننگ نہیں تھی. وہ تو ہر کام کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے. اب انہیں تو چونکہ مسلمان ملک تھا, فتویٰ دینا ان کا کام تھا, کیا چیز ضروری ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. کبھی کسی عیسائی سے مناظرے کا موقع ہی پیش کیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پادری فینڈر تھا جرمن, کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا, اور جس شہر میں گیا اس نے علماء کو چیلنج کیا کہ مجھ سے مناظرہ کرو, اور ہر شہر میں جس نے بھی مقابلہ کیا, مناظرہ کیا, اس نے شکست کھائی اس سے. پھر وہ جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں تک آ گیا ہوں, اور کوئی مسلمان عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا. میں آج جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی شخص مجھ سے مناظرہ کرے. اب آپ سوچئے اس کو, اگر اس وقت کوئی اس کے مقابلے میں نہ آتا تو آپ کے عوام کے اوپر کیا اثر قائم ہوتا. ایک طرف انگریز حاکم ہے, ہم محکوم ہیں,
اس کی تہذیب سے ویسے ہی مرعوب ہو گئے، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء بھی مار کھا گئے، تو عوام میں جس پہ جنگل کی آگ کی طرح عیسائیت پھیلتی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ کا ایک بندہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ اللہ تعالیٰ نے بر وقت اٹھا دیا۔ وہ اقبال نے شعر مصرع استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اسی طرح کی ایک شخصیت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ آئے میدان میں خم ٹھوک کر، انہوں نے مناظرہ کیا، پادری فینڈر کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس نے جا کر پھر ترکی میں ڈیرا لگایا، اس وقت تک ابھی خلافت تھی ترکی کی، خلافت عثمانی، وہاں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں کا کوئی عالم مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی گئے تھے حج کے لیے، جب دارالخلافہ میں خبر پہنچی کہ یہ ہے وہ شخص جس نے شکست دی تھی فینڈر کو، تو وہاں سے ایک ریکویسٹ آئی کہ حضرت یہاں تشریف لائیے، اس پادری نے ہمارا ناطقہ بند کیا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں سے دعوت پر جب جا رہے ہیں ترکی، اسے فینڈر کو جب خبر ملی کہ مولانا رحمت اللہ آ رہا ہے، مولوی رحمت اللہ، وہ وہاں سے بھی ایسا بھاگا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ ہے، دیکھیے اس کی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک شخص یہ تینوں کام نہیں کر سکتا۔ ایک شخص انٹلیکچوئل لیول پر بھی کام کرے، ایک شخص سرمن اور واعظ کی سطح پر بھی کام کرے، اور وہ شخص مناظرے بھی کرے۔ مناظرہ عیسائیوں سے کرنے کے لیے کچھ اور معلومات درکار، بائبل کو پڑھاؤ جیسے آئے تھے دیدات صاحب، یہ آئے کہ نہیں آئے؟ اب وہ اس وقت اللہ نے ان کو اٹھا دیا۔ ایک شخص ہے جو بائبل کے حوالوں سے پادریوں کا ناطقہ بند کیے ہوئے، غالباً آج یا کل ان کا جو مناظرہ ہوا ہے لندن میں، اس کے کیسٹ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس وقت ایک شخص عالم اسلام میں ایسا اٹھ کھڑا ہوا کہ کئی جگہ پر وہ پادری لوگ جو شکست کھا چکے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اب یہ صلاحیت، آپ اگر کہیں احمد دیدار صاحب سے کہ ایک قادیانی سے بھی مناظرہ کرو تو نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے۔ قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے وہ قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی جائے، اس کا سارا لٹریچر کھنگالا جائے اپنے دل پر جبر کر کے، تبھی تو کر سکے گا نا۔ تو ایک شخص سارے کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اداروں کی ضرورت ہے، جہاں پول اپ کیے جائیں صلاحیتیں، کہ جو لوگ انٹلیکچوئل لیول پر کام کر سکتے ہیں وہ اس لیول پر تیاری کریں۔ اس طرف انڈسٹریز ہے، اور وہاں پر پھر جو حالات ہوتے ہیں اور پھر جو گندگیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کا نہ پرسان حال ہے نہ جاننے والا ہے۔ ایک کروڑ کا شہر ہو، آپ دیوار بیچ کے پڑوسی سے سال ہر سال پر کبھی الیگ سلیگ بھی نہیں ہوتی، نانی معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ در حقیقت حضارت جس کو کہتے ہیں، اور مدنیت مدینہ شہر سے ہے۔ یہ شہری زندگی کی لعنتوں میں سے ایک لعنت۔ جب تک وہ دیہاتی فطری زندگی ہوتی ہے تو مہمان نوازی انسان کے فطرت کا ایک وصف ہے۔ آدمی جو ہے خود روکھی روٹی کھا لے گا، مہمان کو چپڑی ڈھونڈے گا، پراٹھا دے گا، خود کسی وقت فاقہ کر لے گا، مہمان کو دے گا۔ اور یکرم ضیفہ، چاہیے کہ اپنے ضیف کا وہ ہے وہ اکرام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصد قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاری رحمہ اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص نے حضور سے درخواست کی کہ حضور مجھے کوئی وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے، مجھ سے کوئی بات فرمائیے ایسی جسے میں پلے باندھ لوں۔ فرمایا لا تغضب، دیکھو غصہ مت کیا۔ انہوں نے فرمایا پھر کچھ اور، پھر ارشاد فرمائیے کچھ اور، لا تغضب۔ بار بار اس نے یہ کہا، حضور یہ فرماتے رہے لا۔ اس قسم کی احادیث کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجیے۔ میری کنٹریبیوشن یہی ہے کہ میں ان احادیث کے ضمن میں جو فہم حدیث کے بنیادی چیزیں ہیں ان کو میں مختلف حوالوں سے مختلف احادیث کے ضمن میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہیں جنرلائزڈ قسم کی باتیں، عموم کے ساتھ سب لوگوں کے لیے وہ مفید ہو، سب لوگوں پر اپلیکیبل ہو۔ ایک ہوتی پی پی کالز، یا یہ کہ پرٹیکولر پرسن پریسکرپشن۔ اب ایک شخص جو ہے وہ ملیریا کا مریض ہے تو ملیریا کی دوا دی جائے گی، ایک ٹائیفائڈ کا مریض ہے تو ٹائیفائڈ کی دوا دی جائے گی۔ حفظان صحت کے اصول بیان کیے جائیں گے، سب کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ دیکھو کہ پانی صاف پیا کرو، ہوا صاف رکھا کرو، مچھروں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آپ حفظان صحت کے اصول سب کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ لیکن جب پرٹیکولر پرسن سامنے آ جاتا ہے، خاص اس کے مزاج سے واقف ہو کر بات کہنا،
یہ در حقیقت اس نوع کی حدیثوں میں سے، ویسے تو یہ کہ اس کا عموم کا پہلو بھی ہے، انسان مغضوب الغضب نہیں ہونا چاہیے، فوراً غصے میں آ جائے، مشتعل ہو جائے، یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے۔ لیکن اس شخص کو یہ بار بار یہی فرما رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کے مزاج کے اندر یہ غصے کا پہلو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں پرٹیکولر پرسن کے لیے پرسکرپشن، پی جیسے پی کال ہوتی ہے آپ کی، یہ پرسکرپشن جو ہے یہ خاص، آگے ایک اور آئے گی بات، وہ ہے جنرل پرسکرپشن، لیکن یہ لا تغضب، اس میں بھی عمومیت ہے، غضب مغلوب الغضب ہو جانا بہرحال بہت بڑی برائی ہے، لیکن یہاں جو ہے خاص طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ بات ہے۔ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مختلف اوراد وغیرہ جو حضور نے لوگوں کو بتائے، یہ کر لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، اب ان میں سے ایک ہے جنرلائزڈ، مثلا تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ، یہ عام، کسی کو آپ نے کچھ اور بتا دیا، کسی کو کچھ اور بتا دیا۔ اب کوئی شخص اگر ان سب کا اہتمام کرنے بیٹھے گا تو وہی دھندا رہ گیا اس کا، وہ عدم توازن پیدا ہو جائے۔ اس کے اندر بھی وہ پرٹیکولر پرسنل پرسکرپشن جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ صوفیہ کرتے ہیں۔ صوفیہ کے بھی اصل میں اوراد جو ہے جو انہوں نے وضع کیے تھے وہ بھی ایک پرٹیکولر دور سے متعلق چیزیں، جن چیزوں کا غلبہ ہو گیا تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے تجویز کر دیے، اب وہ بن گئے کہ وہ گویا کہ ان کی ایک روایت ہے اور وہ ان کے شعار میں سے ہو گئے، وہی طریقے اختیار کریں۔ تو مستقل چیزیں تو صرف جنرلائز جو اورات یا اذکار حضور سے ہیں، جو بھی مختلف اعمال ہیں زندگی کے کرتے ہوئے، شیشہ دیکھو تو یہ دعا، بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا، باہر نکلو یہ جنرلائز، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں وقت لگتا ہی نہیں، تو آدمی کام وہی کرتا ہے اور دماغ کہیں جو ہے وہ شیطان کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، یا یہ کہ آپ نے اس وقت اللہ کو یاد کر لیا اور وہ ذکر کیا حضور کے الفاظ کے ذریعے سے، تو دو نسبتیں حاصل ہو گئی کہ اللہ سے بھی نسبت ہو گئی کہ اللہ کو یاد کیا، اور چونکہ اس الفاظ سے یاد کیا جن سے حضور یاد فرماتے تھے، تو نسبت جو ہے رسول کے ساتھ ہی حاصل ہو گئی۔ ورنہ دماغ خالی رہے گا، کام تو کریں گے نا، آخر بیت الخلاء میں جانا ہی ہے، نکلنا ہی ہے، بازار میں جانا ہی ہے، واپس آنا ہی ہے، گھر سے نکلنا ہی ہے، گھر سے داخل ہونا ہی ہے، لیکن ایسے کپڑے بدلے ہیں، شیشہ دیکھا ہے، ان ساری چیزوں کے اندر، اور آج یہ جنرلائزڈ، یہ ہر شخص کر سکتا، لیکن ایک یہ کہ اس طرح پڑھ لیا کرو، یوں کر لیا کرو، اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی پرٹیکولر پرسنل پریسکرپشن کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس پہلو سے یہاں پر اس حدیث کے اندر اس اصول کو سمجھتے ہیں۔ عن ابی یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ہے ابو یعلا، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے احسان لازم کر دیا ہے ہر معاملہ۔ اب یہاں احسان کس معنی میں آ رہا ہے؟ ایک احسان ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا، اس کی کوئی تکلیف رفع کرنا، اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا، اس کی کوئی خدمت بجا لانا، یہ احسان ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہے، فلاں نے فلاں پر احسان کیا ہے۔ ایک احسان خود اپنی جگہ پر حسن سے بنا ہے، جو کام کرو خوبصورتی سے کرو، اور وہ احسان اسلام جو ہے تمہاری، اسلام پر تمہارا عمل خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہے نماز جیسے ہوئی مارے بانے پڑھ لی ہے، ٹکرے مارنی ہے، نماز تو چلیے شاید ہو ہی گئی ہو، خوبصورت نماز تو نہ ہوئی، تمہاری نماز خوبصورت ہونی چاہیے، تمہارا حق جو ہے فعل جو ہے اس کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ یہ گویا کہ جسے جلال اور جمال کہتے ہیں، تو جمال کا پہلو بھی ہر شے کے اندر ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، اگر قتل کرنا ہے تو خوبصورتی سے قتل کرو، اسی لیے یہ جلاد پیشہ بنا ہے۔ عام آدمی سے کہا جائے اس کی گردن مار دو تو گردن مارے گا، تو ممکن ہے کہ وہ آدھی کٹے آدھی نہ کٹے اور وہ تڑپے، یہ پیشہ کیوں بنا ہے؟ اس کی گردن مارنی ہے، ایک ہی واٹ کے اندر اس سے اتنی مشق ہوتی ہے، اور یہ سعودی عرب میں اب بھی ہوتا ہے، میدان العدل میں، یہ نہیں کہ اب وہ بکری کو ذبح کرنا ہے، اب وہ کھنڈی چھری لے لیے، رگڑے جا رہے ہیں، وہ اپنے جو ہے بیچاری جو ہے اس کی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے، آپ ایس چھری کھینچیں تاکہ یہ کہ ایک دو مرتبہ کے اندر اس کی وہ منزل جو ہے وہ اس پہ سے گزر جائے۔ قتل تو کرنا ہے، ذبح تو کرنا ہے، لیکن اس میں بھی حسن اور خوبی، حسن ادا، حسن عمل، اس کو محفوظ رکھو۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته،
اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لیا وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، یعنی ورنہ یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ کس قدر کوفت کا، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کی بھی جان ہے، تو جتنی کم سے کم مدت اس پر اس کیفیت میں گزرے یہ اس کا احسان۔ تو اسلام کا احسان وہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ تراہ۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر جو ہے وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہے، یا آج میں پہلی مرتبہ نام بھی پڑھ رہا ہوں آپ کا، جندب بن جنادہ، جنادہ کے بیٹے جندب جن کی کنیت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عبد الرحمن معاذ بن جبل، ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل، اور حضرت معاذ بن جبل جو ابو عبد الرحمن ہے رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ کون سے دونوں؟ ابو ذر اور حضرت معاذ۔ اب دیکھیے ابو ذر کا نام کسی کو معلوم نہیں، صرف کنیت معلوم ہے ابو ذر۔ معاذ بن جبل کا کنیت کسی کو معلوم نہیں، نام معلوم ہے معاذ بن جبل۔ لیکن یہ دو راوی ہیں، دو صحابی ہیں کہ جو روایت کر رہے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ حسن صحیح۔ یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، بعض نسخوں میں تو اس کو حدیث حسن صرف کہا ہے اور بعض میں حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ یہ روایت کے درجے کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ تین اس میں ہدایات آئی ہیں، جوامع الکلم تین۔ پہلی بات اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی جو ہے وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، چاہے تم کہیں چھپے ہوئے ہو اور چاہے لوگوں کے اندر سامنے موجود ہو، ہر حال میں تقوی، یہ نہیں کہ خلوت میں کچھ اور ہے جلوت میں کچھ اور ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ کا تقوی اپنے دل میں موجود ہو۔ وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کے پیچھے بھلائی کو لگا دو جو اسے محو کر دے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، اور یہاں در حقیقت سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر نہیں ہوگا، آپ نے اگر اس سے توبہ نہیں کی تو کتنی ہی بھی نہیں کیا آپ کرتے چلے جائیں، وہ گناہ آپ کے حساب میں سٹینڈ کرے گا، ڈیبٹ جو ہے ڈیبٹ انٹری ختم نہیں ہوگی۔ لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ہوتے رہتے ہیں انسان سے، کبھی بے ارادہ ہو جاتے ہیں، کبھی بس نسیان میں ہو گئے، کچھ اور ہو گیا، چھوٹی بات ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ایسے سیئات کو اگر اس کے پیچھے نیکی لگا دو گے تو وہ اس کو محو کر دے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بس اس میں جو لوگ نکتے کی بات نوٹ کرنے کی، یہ کبائر میں نہیں ہے، یہ صغائر کی۔ جو حدیث میں آتا ہے انسان جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو زبان کے اور منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھ کا گناہ دھل جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کا گناہ دھل جاتا ہے۔ تو یہ در حقیقت وہی صغائر جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ تیسری ہدایت وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ رہو، معاشرت تمہاری جو ہے عمدہ اخلاق کے ساتھ ہو، اچھے برتاؤ کے ساتھ ہو، نیک رویے کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو میں چھوڑ رہا ہوں، 19 یہ ہے وہ جو کہ تصوف کی حدیثوں میں۔ اب آئیے الحدیث العشرون عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ۔ اب یہ ابو مسعود، ایک ہے ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، وہ تو ہے مہاجر کے بارے صحابہ میں سے ہیں، انہی کے شاگرد ہیں کئی واسطوں سے امام ابو حنیفہ، وہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود۔ یہ ابو مسعود ہے انصار میں سے جن کا نام ہے عقبہ ابن عمرو۔ یہ جب واو آگے لگا ہوتا ہے واو پڑھا نہیں جاتا، عمرو نہیں ہے یہ، اور واو نہ ہو تو عمر، یہ لفظ دیکھیے، عمر ابن الخطاب، عمرو ابن العاص، عمرو ابن العاص کے درمیان واو ہوتا ہے لیکن واو پڑھا نہیں جاتا، عمرو ابن العاص، عمر ابن الخطاب، وہ عمر ہے یہ عمر، ان کا نام بھی عمر ہے الانصاری، عقبہ ابن عمرو الانصاری جن کی کنیت ابو مسعود ہے رضی اللہ عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحق
فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت، رواہ البخاری، بخاری کی روایت۔ حضور نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو چیز لوگوں نے پائی ہے، یعنی چونکہ بہت سی تعلیمات جو ہے وہ تو گم ہو گئی، محفوظ نہیں رہی۔ نبوت الاولیٰ جو ابتدائی نبوتیں تھیں، انبیاء تھے، ان کی تعلیمات کا اکثر و بیشتر حصہ تو ضائع ہو گیا، گم ہو گیا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولیٰ، ابتدائی نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، مما صرف یہی نہیں ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بہت پیاری بات ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو کرو جو چاہو۔ اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے، بے حیا باش و ہر خائی کو، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو۔ اسی لیے حدیث میں دوسری میں آتا ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ۔ اب یہ حیا بھی سمجھئے کیا ہے، یہ بھی فطرت انسانی، اس کا تعلق کس لفظ سے ہے، کیا اس کا روٹ کیا ہوگا، ہا یا واو، اس سے کوئی اور لفظ آپ کو معلوم ہے جو بنا ہو؟ حیات، حی کے معنی کیا، کرنے والا، انا للہ، جی زندہ، یہ کیا ہے گرامر میں جی، اسم تو وہ محیی ہوتا ہے بھائی، زندہ کرنے والا محیی، احیا یحیی احیاء فہو محیی، جی امتحان لیتے رہنا چاہیے۔ صفت مشبہ ہے، حی فعیل، حی فعیل، جمیل، کریم، نصیر، بشیر، قدیر، حی، کیونکہ آگے کیا آ گیا ہے، ہا یا واو، یا بھی حرف علت، واو بھی حرف علت، علت ہی علت، علت در علت، اس لیے آپ سب کے سب بیمار ہو